جو ہمارے دونوں صدور نے آپ کے سامنے جو مسائل کی نشاندہی کی ہے وہ ایک قومی مسائل جو اس وقت پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے متعلقہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو مل کر ان سارے مسائل پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور جیسے کہ دونوں ہمارے صدور نے کہا ہے، سب سے پہلے ملک میں ماحول درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ملک کے اندر ظلم، جبر اور زیادتی کی جا رہی ہے لوکلی، یعنی جس میں ہمارے سینکڑوں سیاسی قیدی موجود ہیں، جن میں ایک نیشنل لیڈر جو ہے اس کے خلاف جعلی مقدمات بنا کے انہیں عرصے سے جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ ساری چیز فی الفور ختم ہونی چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایسا ماحول پیدا ہو جس سے ہم دشمن کا مقابلہ مل کر سکیں۔ اس وقت جو ماحول ہے اس میں یہ معاملہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اگر ملک میں سب سے بڑا سیاسی لیڈر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگا، وہ مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا، وہ جب تک اس کی اوپینین اور اس کی پارٹی کی اوپینین بیچ میں نہیں آئے گی تب تک آپ اپنے ڈومیسٹکلی ہمارے حالات نہیں ہوں گے جس سے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کھل کر سکیں۔ لہذا اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ملک کے اندر ماحول درست کیا جائے، سیاسی ماحول، قانونی ماحول، اور اسی طرح سے 26ویں ترمیم ان حالات میں اگر ذرا بھی کسی کو ملکی معاملات کا احساس ہے تو فی الفور 26ویں ترمیم واپس لی جائے، تاکہ جس طرح سے عدلیہ کو ورچولی اسٹیبلشمنٹ کا غلام بنا دیا گیا ہے اس سے معاملہ پیچھے ہٹے، اور پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے ایک دفعہ پھر ایک مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔ اس وقت پاکستان میں کوئی عدالتی نظام نہیں ہے، کہنے کو کوئی عدالتی نظام نہیں ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ 2 دن پہلے جو کہ ایک ورڈکٹ دیا گیا ہے ملٹری کورٹس پر، اس سے ثابت ہو گیا۔ جو وکلا پاکستان میں کہہ رہے تھے بارہا، یہ دونوں بار ایسوسیشنز بھی اس پر آواز بلند کر رہی تھی کہ 26ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے اس ملک میں نہ کوئی آئین رہ گیا ہے، نہ کوئی عدالتی نظام رہ گیا ہے۔ اس کی بہت بڑا ثبوت سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے دے دیا ہے کہ وہ اب آزاد عدلیہ نہیں ہے۔ اس 26ویں کا نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ آزادی سے وہ اپنے فیصلے دے سکتے ہیں، وہ مجبور عدلیہ ہے، بے بس عدلیہ ہے، جو کہ دوسروں کے اشاروں پر اس وقت اپنے بیانات اور اپنے جو فیصلے ہیں وہ دے رہی ہے، اور چیف جسٹس جو ہے ایک بے بس قسم کی حیثیت میں چلا گیا ہے۔ حالانکہ ہمیشہ سے ہر ملک میں چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ عدلیہ کا سربراہ ہوتا ہے اور وہی سارے اختیارات استعمال کر رہا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہ گیا ہے، اس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، نہ وہ اپنے بینچ فارم کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور اس کے پاس رہ گئی ہے، بلکہ ہر جگہ یہی جواب ملتا ہے کہ بھئی یہ بینچ کیسے بنا دیا؟ انہوں نے کہا جی یہ بینچ تو چیف جسٹس نہیں بنایا، نہ وہ بنا سکتا تھا، اس بینچ کو تو بنانے والے وہ جونیئر جج ہیں جنہیں بیٹھ کر یہ 13 رکنی یا 11 رکنی بینچ بنا دیا۔ اور اس میں ایک بہت ہی تکلیف دہ بات یہ ہوئی کہ جو ایک 13 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا 12 جولائی کا، اس فیصلے کی نظر ثانی کے لیے انہوں نے نیا ہی بینچ بنا دیا، جو کہ ہر قانون، ہر انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ہمیشہ نظر ثانی وہی لوگ کرتے، وہی جج حضرات کرتے ہیں جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا ہوتا، دوسرے آ کے اس پہ نظر ثانی نہیں کر سکتے کیونکہ تو نظر سے ہی نہیں گزرا ہوتا۔ لہٰذا اس ملک میں اس وقت 26ویں ترمیم کے نتیجے میں جو عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ وقت ہے اگر آپ قوم کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد مملکت بن کے دشمنوں کا مقابلہ کرے، تو سب سے پہلے 26 فروری کو واپس لے اور عدلیہ کی آزادی بحال کرے، تاکہ عدلیہ کھل کر قوم کے لیے، قوم کو انصاف مہیا کر سکے۔
یہ مشہور سینگ ہے چرچل کی، جب دوسری جنگ عظیم تھی تو کسی نے کہا کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہم پر جو ہے وحشیانہ حملہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا بتاؤ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ تو کسی نے جواب دیا کہ ہاں عدالتیں کھلی ہیں اور انصاف دے رہی، اس لیے اس نے کہا ہم جنگ جیت جائیں گے۔ لہذا یہ ہم سب کی ڈیمانڈ ہے کہ فی الفور 26 فروری کو واپس لو، تاکہ ہماری عدالتیں آزاد ہوں، تاکہ ملک میں آئین کی ایک دفعہ پھر حکمرانی ہو۔ اس وقت کوئی آئین کی حکمرانی نہیں ہے، اس وقت آئین بے معنی بن چکا ہے۔ لہذا ہم دونوں بار ایسوسیشن جو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف، ہندوستانی جارحیت کے خلاف، انڈس واٹر ٹریٹی کی جو جس طرح سے وائلیشن ہو رہی ہے اور پاکستان کو پانی سے محروم کرنے کی کوشش ہندوستان کر رہا ہے، اور اسی طرح جس طرح عدالتی نظام کو درہم برہم کیا جا رہا، اس کے خلاف یہ سینہ پھیلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جیسے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ عنقریب ایک کنونشن، ملک گیر کنونشن کرنے جا رہے ہیں، جس میں ان سارے مقاصد پر کھل کے ملک گیر نمائندگان جو پاکستان کے وکلاء کے وہ کھل کے بات کریں گے۔ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے لاہور بار کا بھی ایک موقف ہے، ہم نے بھی پٹیشنز دائر کی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا، جیسے آصف بھائی نے کہا، کہ یہ اس وقت خاص طور پہ ملک کے مخصوص حالات میں بھی اور ویسے عمومی طور پہ بھی، کہ یہ فیصلہ آئین سے بھی متصادم ہے، انسانی بنیادی حقوق سے بھی متصادم ہے۔ تو ہم نے کل جنرل ہاؤس میں ایک قرارداد بھی پاس کیا، وہ آپ سے شیئر بھی کر دیں گے، کہ میرا یہ مطالبہ ہے، ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کو حکومت پاکستان فوری طور پہ واپس لے، اور تمام پولیٹیکل قیدی جو جتنے رکھے ہوئے انہوں نے جیلوں میں، ان کو رہا کیا جائے، تاکہ ملک میں اگر یہ واقعی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دفاع کرنا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اس بات پہ، تو ایک ایسی فضا، ایک قومی یکجہتی اور ہم آہنگی بنے، اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری بہرحال جس طرح کی بھی حکومت ہے انہی کی ہے۔ اگر انڈیا کا پرائم منسٹر اپنے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ملاقات کر سکتے؟ انہوں نے صرف ایک اعلان کیا ہے کہ جی ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ان کو آگے جا کے تمام جو مکتبہ فکر ہیں اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اعتماد میں لینا ہوگا، اور ملک میں ایک ایسی فضا قائم کریں کہ یہ لگے کہ آپ ملک کی دفاع میں سنجیدہ ہیں۔ باقی ایک بڑا کروشل ایشو جو آنے والے دنوں میں آئے گا، وہ جو انڈیا نے سندھ طاس معاہدے کو سسپینڈ کر دیا۔ اب ہندوستان ٹائمز پہ کل کی خبر آئی ہے کہ جو ورلڈ بینک کے اعلیٰ عہدیداران ہیں، وہ بھی شاید انڈین اوریجن سے ہیں، انہوں نے نریندر مودی سے ملاقات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک اب اس میں نہیں آئے گا۔ تو حالانکہ ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے اس معاہدے کا۔ تو یہ اس طرح کے جو ایشوز آگے آئیں گے، یہ پاکستان کو بنجر کرنے کے حوالے سے یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے، اور اس پہ ہماری گورنمنٹ کی کوئی سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو اس میں سندھ کا جو ایشو ہے، جیسے 6 کنال کا ایشو ہے، سندھ کے عوام کو ایک وقتی طور پہ کامیابی ملی ہے، اس میں لاہور بار اور ہائی کورٹ بار اور خاص طور پہ پروفیشنل گروپ کی لیڈرشپ نے بھرپور رول ادا کیا ہے۔ تو یہ سارے ایشوز کو لے کے ہم کنونشن بھی کریں گے اور جدوجہد بھی کریں گے۔ جو لائے عمل ہمارے لیڈرشپ حامد خان صاحب کی سربراہی میں دیا جائے گا، لاہور بار منوان اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پوری وکلاء برادری اکٹھی ہے اور ہم اپنے ملک کی سالمیت کے بالکل ساتھ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر ہمارے جو اہل اقتدار ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کو ایک قومی یکجہتی جس کا بھرپور مظاہرہ اس طرح کے موقعوں پر کیا جاتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اپوزیشن کی پارٹیز، جس میں خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے چاہیے اور ان کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے، تاکہ ایک جو مشترکہ لائے عمل اختیار کیا جائے گا تو پوری قوم اس کے ساتھ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن تھا، سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے، اور جس میں جو
پہلے 5 رکنی ججمنٹ ہے 2023 میں جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں دی گئی تھی، جس میں سولینس کے ٹرائل کو فوجی عدالتوں میں غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، اس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر کے 7 رکنی بینچ میں سے 5 ججز نے کہ اکثریتی فیصلہ نے اس کو جسٹیفائی قرار دیا سولینس کے ٹرائل کو، اور جو 2 ججز نے اختلافی نوٹ میں اس کو غیر آئینی قرار دیا۔ ہم پوری وکلاء برادری سپریم کورٹ کہ جو 5 رکنی 2023 والا فیصلہ ہے اس کے اور موجودہ ججمنٹ میں 2 ججز کے اختلافی نوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو 5 رکنی جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اور یہ فیصلہ اس موقع پر آیا جب ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کیا، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ آئینی بینچ جو سو کالڈ ہیں، جو کہ ایکچولی حقیقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ ملٹری بینچ ہے، اس کی طرف یہ فیصلہ دیا گیا، اور اس سے ان کی یہ ایک انٹینشن بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں، کہ اس موقع پر جب ہمارے دشمن ہم پر حملہ آور ہوا ہے اس موقع پر انہوں نے اس طرح کی ججمنٹ دے کر ایک میسج دیا ہے کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہماری جد و جہد ہے وہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں ہم ملک گیر کنونشنز وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ کنونشن کراچی میں ہوا، اور اب انشاءاللہ ہم کمنگ ویک یا اس سے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ آل پاکستان وکلاء کنونشن 26ویں ترمیم اور جو کرنٹ ایشوز ہیں اس پر انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسیشن یہاں مشترکہ طور پر انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیکا ایکٹ جیسے ایک سیاہ قانون ہے اس کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کو بالکل ہم یکسر مسترد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے شہریوں اور صحافت کے جو اس کی آواز کو روکنے کے لیے، دبانے کے لیے اس طرح کے حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، بلکہ ہمیشہ جب بھی کوئی آمر آیا اور جب بھی اس طرح کی حکومتیں جن کو ہم پر نافذ کیا گیا اس دور میں اس طرح کے قانون آئے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی سٹرائک ڈاؤن ہونے تک اس کے خلاف انشاءاللہ ہم پوری جدوجہد جاری رکھیں گے۔